صدقہ آپ لوگوں میں سے کون کون دیتا ہے؟ ویس سب سے پہلے اس نے کہا جی میں. آپ سارے سوچ رہے ہیں نہیں دیتے. حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیسے ہم لوگوں کو دیتے ہیں نا وہ لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے. لیکن جو پیسے لوگوں کو مل گئے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا رزق لکھا ہے وہ اس تک پہنچنا ہے. تو ہم جس کو دیتے ہیں وہ اس کا رزق ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیسے میں جو ہمارا انکم ہے, جس سے ہم نے محنت کر جو پیسہ کمایا ہے, اس پیسے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اپنے بندوں کا کہ جن کے پاس نہیں ہوتا, جو ضرورت مند ہے ان کا حصہ رکھا ہوتا ہے. اپنے پیسے سے صدقہ کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے مسئلے حل کرنا, صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور جو دینے والا ہاتھ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہوتا ہے. جو بندہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو, اور صدقہ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو دینے والا ہاتھ ہے اگر وہ ایک ہاتھ سے سمجھے دے گا نا تو دوسرے ہاتھ سے وہ ایک دے گا, ایک ہاتھ سے دوسرے سے 10 لے گا. مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا, تو اس سے جو پانی نکلتا تھا, اب مدینہ شریف میں پانی کی قلت تھی, تو جو پانی تھا اس کنویں کا مالک یہودی تھا, تو جو پانی نکلتا تھا وہ بڑے مہنگے داموں بیچتا تھا اس کو. اب لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے بڑی مشکل سے مہنگے داموں میں پانی. پھر سارے بیٹھے مل کے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ہم مصیبت میں ہیں, مشکل میں ہیں, یہ یہودی کا کنواں ہمیں پانی نہیں دیتا. اب اس ٹائم وہ کنواں جو کہ انتہائی نفع بخش تھا وہ اس سے مہنگے داموں پانی بیچتا اور ٹھیک ٹھاک یہودی اس سے نفع کماتا تھا. ہم میں سے کوئی ایسے ہے کہ کوئی ایسے نفع بخش کوئی ایسے چھوٹا بزنس ہو خرید کے تو دین کے لیے وقف کر دے اپنے پیسوں میں سے؟ تو جو ہماری سیلری ہے 20 40 50 ہزار روپے ہم نکال کے, ہاں جی ٹھیک ہے جی سارے اس میں سے مفت چیز نکالیں, کوئی ہوتا ہے جی اس طرح؟ اس ٹائم پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا میں کروں گا. آپ یہودی کے پاس گئے, انہوں نے حضرت عثمان غنی جن کو کہتے ہیں, آپ نے یہودی سے بات کی تو یہودی کے لیے تو بڑا نفع بخش تھا, اس نے انکار کیا, اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا. پھر انہوں نے اسے پیشکش کی کہ آدھا کنواں مجھے بیچو, آدھا کنواں ایسے ہوگا کہ اس سے ایک دن کا پانی تمہارا ہوگا, اگلے دن کا پانی میرا ہوگا, مطلب ایک دن سے تم نفع کمانا, ایک دن سے میں. یہودی لالچی تھا, لالچ میں آ گیا, اس نے کہا کہ یہ بھی نفع کے چکر میں ہے, انہوں نے مہنگے داموں پانی بیچنا ہے تو اس سے اگلے دن پھر اور مہنگے داموں, جب اس کی پرائس بڑھے گی تو ڈیمانڈ پہلے ہی بڑھی ہوئی ہے, پرائس بڑھے گی تو میرا بھی فائدہ ہوگا, مجھے اور پیسے ملیں گے, یہ بھی بیچیں گے. اور اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے آدھا کنواں بیچ دیا. جب آپ کو آدھا کنواں ملا, انہوں نے اعلان کیا کہ جو میرا دن کا پانی ہے نا وہ سارے مسلمانوں کے لیے مفت ہے, وہ آپ لوگ آ کے تو بھر کے لے جایا کریں. اچھا, سارے بڑے خوش. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, سارے آئے, سارے اس میں سے پانی نکال لیتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے. اور جب یہودی کی باری آتی تو کوئی پانی نہ لینے آتا, اس کے تو جو ریٹ تھے اور جو اس کا ظلم تھا وہ ادھر ہی رہ گیا. پھر کرتے کرتے یہودی نے دیکھا جب اس کا فائدہ ختم ہونا شروع ہو گیا, پھر اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ باقی کنواں بھی میرے سے خرید لیں. اور پھر 35,000 درہم میں انہوں نے اس ٹائم وہ کنواں خریدا اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے پانی صرف کیا. پھر اس کنویں کے ساتھ کھجوریں لگیں اور وہ کھجوروں کا پورا باغ بنا. اور اس کے بعد جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے ان کھجوروں کو مارکیٹ میں سیل کروایا, اور اس سے جو انکم آتی تھی وہ ایک بینک اکاؤنٹ کھلا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کرنٹ اکاؤنٹ کھول کے اس میں وہ ساری رقم اڈلواتے رہے, جمع کرتے رہتے. پھر ایک وقت آیا, پھر اس میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اس رقم سے ایک کشادہ پلاٹ لیا گیا, اور پھر اس پلاٹ پہ ایک ہوٹل بنا, اور اس سے جو انکم ہوتی ہے اس کا 50% اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اور 50% سارے غریبوں میں, اور وہ رقم بتائی گئی $1,000,000 کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے کاروبار کیا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ, اب ہم کاروبار کرتے ہیں نا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کاروبار ہے, اس میں سے 2% 3% اللہ تعالیٰ کا ہے.
ٹھیک حصہ رکھ دیا, جتنی انکم ہوگی وہ ہم نے صدقہ کر دینا ہے, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں غریبوں میں بانٹ دینا ہے. تو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کیا, جس نے اس کے بندوں کے لیے دیا, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی نیکیاں, اس سے ثواب اللہ تعالیٰ پھر قیامت تک وہ کبھی بھی. آپ لوگوں نے جس کو کھانا دیا نا, اگر آپ لوگوں نے کسی کو کھانا کھلایا تو آپ لوگ کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے. آپ لوگوں نے کسی کو پانی پلایا تو آپ لوگوں کے گھر کا پانی کبھی نہیں سوکھے گا. اگر آپ لوگوں نے کسی کو کپڑا دیا, آپ لوگوں کے گھر کی عزت, آپ لوگوں کا کپڑا کبھی کم نہیں ہوگا. تو ہمیشہ ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ صدقہ دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا. ایسے ہی بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے. وہ جو ڈبل شاہ والا کام چلا تھا, پتہ ہے نا, ڈبل شاہ لاکھ روپے دو تو شاہ صاحب 2 لاکھ کر کے واپس دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس میں سے تھوڑا سا صدقہ کریں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور حقیقی پھر بڑھ کر دیتا بھی ہے. حقیقت بات ہے. پھر اس کا اجر ملتا رہتا ہے. اور پھر جب دیکھیں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے نا. اب میرا بندہ ہے نا, اب جس طرح اشفاق صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ کسی مشکل میں ہے, رستے میں ہے, کہیں پریشانی میں, اگر کوئی ان کی مدد کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی, ٹھیک ہے. میرا بھائی ہے, میرا کوئی جاننے والا ہے, اس کی کوئی مدد کرے گا تو آپ لوگوں کو کرے گا, خوشی ہوگی نا. اسی طرح جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ایک ماں بندے سے کتنی پیار کرتی ہے. تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے, ابھی سوچیں کہ وہ بندہ مشکل میں ہے, ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذریعہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اس کے لیے ذریعہ بناتا ہے تو آپ جب اس کی مدد کریں گے, اللہ تعالیٰ اس سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ اس کی مدد کریں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا جب آپ اس کا مسئلہ حل کریں گے. جیسے اب میرے کسی عزیز کا کوئی مسئلہ حل کرتا ہے, مجھے خوشی ہوگی. آپ اپنا صدقہ, آپ اپنے حلالی پیسوں میں سے, آپ اپنے محنت جن کے لیے آپ نے کی ہے, جان ماری ہے, ان پیسوں جب اس کی مدد کریں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کبھی بھوکا سونے دے گا. ایسے ہی ہے نا, اس بات کا یقین ہے. جب اس کے بندے کی مدد کریں گے تو پھر وہ آپ اکیلا نہیں چھوڑے گا. پھر ہم احسان فراموش ہیں, انسان احسان فراموش ہے, لالچی ہے, اللہ تو نہیں ہے. ایسے ہی ہے بس. دینا جس کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ تو زیادہ تر سارے وہ کاروباری ہیں. ہاں, اچھا, سب سے پہلے اپنے قریبی, سب سے پہلے اپنے رشتہ دار, ٹھیک ہے, بہن بھائی, پھر رشتہ دار, اور پھر ان سے باہر. سب سے پہلے اگر آپ کے بہن بھائی اگر ان کو ضرورت مند ہے تو پھر ان کا حق ہے. اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں میں پھر ان کا حق ہے. اس کے بعد پھر آپ سے آگے پیچھے دور. یہ نہ ہو آپ کے گھر ساتھ والا جو گھر ہے بھائی کا گھر, اس میں روٹی نہیں پکی اور آپ صدقہ کر رہے ہیں ادھر خالہ لوگوں کو. پہلے رشتہ دار, پھر ہمسائے ہیں. تو جہاں پہ ایسے جہاں انسان کی سوچ ہی نہیں پہنچتی, ایسے اپنی مخلوق کو رزق پہنچا سکتا ہے, تو انسان کو دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. مگر بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے, ہمارے لیے مواقع بناتا ہے, اور پھر ہماری اس میں خوش بختی ہوتی ہے کہ ہمیں موقع ملے. پھر جب ہم اس کے بندوں کو دیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نوازتا ہے, ہم اس سے خوش ہوتا ہے. تو جتنا دو گے اتنا آئے گا, اس سے زیادہ آئے گا. دو گے تو آئے گا. یہ ایک کلیہ یاد رکھنا کہ رؤف, جس کنویں سے پانی نکالتے جاتے ہیں نا, اس کنویں میں تازہ پانی آتا جاتا ہے. تو جس سے نہیں نکالتے, جو اسی طرح رہے گا, تو وہ اس پانی کو الی بھی لگے گی, وہ ادھر ہی رہ جائے گا, وہ بند بھی ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. تو جس سے نکلتا جائے گا, جس سے دیتے رہیں گے, پھر اللہ تعالیٰ اور دیتا جائے گا. تو اپنے مال میں برکت, ٹھیک ہے. 1,00,000 روپیہ کمانے سے بہتر ہے 20,000 روپے کمائیں, مگر اس میں برکت ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ ہو, وہ پھر ختم نہیں ہوتا. ایسے کئی ہیں جو کروڑوں روپے کماتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی پیسہ کدھر گیا. وہی حلال حرام والے. ایک کلیہ یہ رکھا کریں کہ ابھی میری اتنی تنخواہ ہے, اس میں سے اتنے روپے میں اللہ کے نام صرف کروں گا, اتنے روپے صدقہ دوں گا. ہمیشہ یاد رہیں ایسی باتیں, کہ جب بھی آپ کو ایسا موقع آئے, کام کرنے لگے ہوں, تو آپ کو یاد آئے نہیں اس سے بچنا ہے, اور ہاں یہ کرنا ہے, اس سے فائدہ ہوگا, اس سے زندگی آسان اور بہتر ہوتی جاتی ہے. اور جس طرح آپ تو ماشاءاللہ پانی کا ایک گلاس پلانے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, آپ تو پانی کی بوتلیں پلاتے ہیں. پانی تو
شروع سے دیکھیں یہ جو کنویں کا واقعہ سنایا یہ بھی پانی سے ریلیٹڈ اور جنگیں پانی پہ ہوئیں، اور پانی تو بڑی مضبوط چیز ہے اور جو ہم سے لے کے جاتے ہیں. بلکہ آپ لوگ ایسے کریں، ایک بڑا بورڈ لکھیں، بڑا کوئی اس طرح پینافلیکس کوئی بینر لکھ کے نا، یہاں سے ضرورت مند لوگ یہاں سے منرل واٹر مفت لے کے جائیں، لکھ کے نا ایسے اس گلی کے باہر والی سائڈ پہ لگائیں، جہاں پہ ایسے کر کے، یہ ہماری گلی ہے نا، یہ ہماری گلی یہاں سے اندر آتی ہے، ایسے کر کے لگائیں کہ وہاں سے آنے والے اور جانے والے دونوں کو نظر آئیں. چلو جو پانی ہم بیچتے ہیں اس میں سے کچھ کا پرسنٹیج ہمارے صدقے میں بھی جائے گا. انکم میں سے تو پیسوں کے شکل میں تو ہم نے دینا ہی ہے، مگر ویسے بھی لے کے جاتے ہیں. ڈیلی کے 2-3 آتے ہیں جی لے کے جاتے ہیں، یہ مزدور طبقہ ہے جو بھی کوئی ادھر وہ بہتر ہے، انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں، آتے جاتے ہیں. جو لے کے جاتے ہیں انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں ہم. ایسے ہی جا سا پھر ان کو گھروں میں بھی بچا کے آتے ہیں جی. 20 روپے کا گیلن لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان سے اٹھایا نہیں جاتا تو پھر گھر چھوڑ کے آتے ہیں. سروسز اس کے صرف پیسے نہیں ملیں گے، اس کا اجر ملے گا. اسی طرح ٹھیک ہے جی، کچھ سبق حاصل ہوا آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ ہم حلال کمائی میں سے انشاءاللہ جو بھی ہے جتنا بھی ہے، جتنا بندے کا وہ ہوتا ہے اتنا ہمیں صدقہ دینا چاہیے. ایک تو سر سے سختی وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں، اللہ پاک کوئی دیں گے، وہ سختی دینا چاہیے اور دیں گے، دیں گے، ضرور دیں گے. جتنا آپ کو استطاعت ہو آپ دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی دینا ہے.